حضرات محترم، جس ہستی کو دعوت خطاب دے رہا ہوں وہ ہستی میرے مربی و محسن خطیب پاکستان، نازش اہل سنت، فخر اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، حضرت علامہ مولانا محمد صدیق صاحب ملتانی نقشبندی دامت برکاتہ قدسیہ جناب کی خدمت میں التماس کروں گا کہ تشریف لا کر اپنے پیارے محبت بھرے انداز میں معراج مصطفیٰ پر گفتگو فرما کر ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر! دیکھیے آپ کا انداز جیسے قبلہ علامہ مشتاق احمد سلطانی صاحب نے آپ کو بلایا تو آپ بولے، تو اب بھی انشاءاللہ یہ دوست جو کھڑے ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے بیٹھ جائیں، برائے مہربانی بیٹھ جائیں۔ یہ دروازے کے ساتھ جو کھڑے ہیں دوست برائے کرم بیٹھ جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ اٹھا کر نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و مقام مصطفیٰ، فیضان امیر ملت، آستانہ عالی علی پور شریف۔ والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال المقتحم صلى الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله
الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاة کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام صاحب صدر گرامی قدر پیر طریقت رہبر شریعت جناب سید مظفر حسین شاہ صاحب حیدری دامت برقاتہم العالیہ زیب آستانہ عالیہ علی پور سیدہ شریف، میرے نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. اس کا ترجمہ اور واقعہ معراج آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا. بڑی محبت، ذوق، شوق، انہماک کے ساتھ سماعت فرمائیے گا. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. خصوصیت کے ساتھ صاحب صدر اور آپ سے گزارش ہے کہ میرے لیے خصوصی دعا کریں، اللہ مجھے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. پاک ہے وہ یعنی اللہ جو رات کے وقت لے گیا اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. انہ هو السمیع، کیوں لے گئے؟ لنریہ من آیاتنا، اللہ فرماتا ہم اس لیے لے گئے کہ اس کو اپنی نشانیوں میں سے دکھائیں. انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ اللہ یا اللہ کا نبی سننے والا دیکھنے والا ہے. ہمارے نبی کریم کی ولادت ہوئی ہے تو سوموار کا دن تھا. نبی کریم نے اعلان نبوت فرمایا تو سوموار کا دن. حضور نے مکہ سے ہجرت فرمائی تو سوموار کا دن. حضور مدینہ طیبہ پہنچے تو سوموار کا دن تھا. حضور کا وصال ہوا تو سوموار کا دن تھا، اور حضور کو معراج ہوا تو سوموار کی رات. اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے فرمایا آج کسی کی روح کو قبض نہیں کیا جائے گا. عذابات کے فرشتوں سے کہا آج تمام قبرستانوں سے عذاب اٹھا لیا جائے. اے میکائیل پیمانہ رزق ہاتھ سے رکھ دو. اے ہواؤ دریاؤ اپنی روانی ختم کر دو. اے جبریل جنت کے مرغدار میں جا کر ایک بہترین سبا رفتار براق کا انتخاب کر کے میرے محبوب کی بارگاہ میں لے جاؤ. ہے خدمت میں جبریل، ہے خدمت میں جبریل براق لائے. ہے خدمت میں جبریل براق لائے. خدا نے بھی کنزل کے پردے اٹھائے. خدا نے بھی کنزل کے پردے اٹھائے. نبی کریم معراج کی رات اپنے گھر میں سوئے؟ بولو نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ارسلت الی الخلق کافہ. نبی کریم نے فرمایا میں ساری مخلوق کا رسول ہوں، اور جبریل بھی مخلوق ہے. حضور جبریل کے بھی
رسول ہے، بولو نا جبریل کے بھی، یا یوں کہو جبریل ہمارے نبی کریم کا امتی ہے، بلکہ انما جبریل خلق لخدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل تو پیدا ہی ہمارے نبی کی خدمت کے لیے، اس کا ترجمہ کسی نے کیا محمد کا اعلی مقام اللہ اللہ، محمد کا اعلی مقام اللہ اللہ ہے، جبریل ان کا غلام اللہ اللہ ہے، جبریل ان کا غلام اللہ اللہ۔ تو جو جبریل، جو ہمارا حکم ہے کہ ہم نبی کہ گھر میں کوئی امتی بغیر اجازت کے داخل ہو سکتا، وہی حکم جبریل کے لیے۔ یا ایھا النبی لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اے ایمان والو نبی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا۔ علامہ عبد الوہاب شورانی جن کو جاگتے ہوئے نبی کریم کا دیدار ہوتا، خود فرماتے میں نے 8 ساتھیوں کے ساتھ جاگتے حضور کے سامنے بیٹھ کر حضور کو بخاری شریف، تو وہ فرماتے ہیں کانا جبریل اذا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم یقف علی الباب ثم یستاذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل جب حضور کے دروازے پر آتے تو ٹھہر جاتے حضور سے پہلے اجازت مانگتے۔ ایک تو یہ حکم ہے کہ حضور کے اگر گھر جاتے تو اجازت مانگنی پڑتی، دوسری یہ آواز بھی نہیں دے سکتے، اس لیے کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ اللہ فرماتا ہے بے شک اے معبود جو تجھے حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے وقوف ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں اگر کسی کو کہوں کہ جناب فلاں عالم دین کے پاس جاؤ، جب دروازے پر پہنچو ان کو شیخ الحدیث کہہ کر پکارنا، شیخ القرآن کہہ کر پکارنا، مولانا کہہ کر پکارنا، لیکن نبی کے دروازے پر آنے والے کو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا شفیع المذنبین کہہ کر بھی پکارنے کی اجازت؟ یا اللہ تو پھر کیسے تیرے نبی کو پتا چلے کہ دروازے پر کون آیا ہے؟ گویا اللہ نے فرمایا میرا محبوب وہ ہے جو فرش پر بیٹھ کر عرش کی خبریں دے رہا ہے، جو فرش پر بیٹھ کر عرش سے غافل نہیں ہے وہ اپنے دروازے پر آنے والے سے بھی غافل نہیں ہو سکتا، آواز بھی نہیں دے سکتا۔ اس لیے حضرت ام ہانی کے گھر میں حضور گئے، اس میں بھی حکمت تھی۔ علامہ ابن الحاج فرماتے ہیں انہو علیہ السلام تتشرف الاشیاء بہی لا ہوا یتشرف بہا، چیزوں کو حضور سے عزت ملتی ہے، مقام ملتا ہے، مرتبہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میرے محبوب تو ام ہانی کے گھر میں آ جا، جب تو ام ہانی کے گھر میں آئے گا ام ہانی کی عظمت کو 4 چاند لگ جائیں گے، قیامت تک دنیا میں جب بھی تیرے معراج کا ذکر ہوگا تو حضرت ام ہانی کا ذکر بھی ضرور ہوا کرے گا۔ ایک دوسری حکمت یہ تھی کہ نبی کریم علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں، آسمان اور نبی کریم علیہ السلام کے درمیان پردہ ہے، چھت کا، بولو پردہ ہے۔ جبریل نے وہ پردہ ہٹایا،
یہ اس طرف اشارہ تھا کہ اے محبوب آج تمہیں بغیر حجاب اور پردے کے اللہ اپنا دیدار کرائے گا. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سب کو صلی اللہ علیہ وسلم. عرش پر جب رکے میرے آقا یوں یکا یک ہوا حکم مولا بے حجاب آئے یا محمد بے حجاب آئے یا محمد میرا تجھ سے تو پردہ نہیں ہے بے حجاب آئے یا محمد میرا تجھ سے تو پردہ نہیں ہے. زندہ سنو بھائی جبریل کی رفتار کتنی ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کے گلے پر چھری پھیری تو وہ کاٹتی نہیں. آپ کو جلال آیا کندھے پر رکھ کر چھری مارنا چاہتے ہیں اسماعیل کے گلے پر یکدم. یہ فاصلہ تقریباً 1.5-2 فٹ کا ہے اور جبریل ابھی سدرۃ المنتہا پر موجود ہے. اللہ نے فرمایا اے جبریل چھری کے اسماعیل کے گلے تک پہنچنے سے پہلے جنت میں جا بھی وہاں سے دمبا بھی لے اور اس کو اسماعیل کی جگہ لٹا دے. ابھی چھری اسماعیل کے گلے تک نہیں پہنچی تھی کہ جبریل یہ ساری کاروائی کر چکے تھے. یہ رفتار ہے جبریل امین کی. معراج کی رات نبی کریم علیہ السلام نے گویا فرمایا اے جبریل میں نے تیری رفتار بھی دیکھی ہے لیکن جہاں تیری رفتار کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے میری رفتار کی ابتدا ہوتی ہے. 1000 پردے تھے حجابات کبریہ. ایک پردہ سنو بھائی ایک پردے کے قریب جاتے ہیں آواز آتی ادنو منی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد میرے قریب ہو جا. حضور فرماتے ہیں میں ایک قدم اٹھاتا تھا اتنا فاصلہ طے کر لیتا تھا جتنا زمین سے لے کر اب تک طے کیا. آخری پردہ رہ گیا نبی رک گئے. رکے شاہ تو پردے سے آواز آئی. رکے شاہ تو پردے سے آواز آئی کہ پردے میں آ تجھ سے پردہ نہیں ہے کہ پردے میں آ تجھ سے پردہ نہیں ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام کے قدموں کی طرف آ کر حضرت جبریل امین کھڑے ہوئے. اب یہاں 2 روایات آتی ہیں. ایک روایت یہ ہے مسئلہ یاد رکھیے میں اور آپ سوتے ہیں آنکھیں بند ہو جاتی ہیں دل غافل ہو جاتا ہے لیکن اللہ کا نبی سوتا ہے آنکھیں بند ہوتی ہیں دل جاگتا رہتا ہے. اللہ نے نبی کریم کے دل پر الہام کیا حضور بیدار ہوئے. ایک روایت تو یہ ہے اور دوسری روایت یہ ہے اللہ نے فرمایا یا جبریل قبل قدم اے جبریل میرے محبوب کے قدموں کو چومو. جبریل نبی کریم کے قدموں کو چوم رہے اور زبان آل سے کہہ رہے ہوں گے تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا. تیری معراج کے تو لوح قلم تک
تک پہنچا۔ اچھا بھی میں آپ سے بات پوچھتا ہوں، حضور سوئے ہوئے، جبریل پاس کھڑے، قدموں کو چومنا ہے، قدم پکڑ کر اوپر کیا ہوگا یا جو کر چوما ہوگا؟ کتنی بڑی شان ہے اللہ نے ہمارے نبی کریم کو عطا فرمائی کہ نوریوں کا سردار ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے قدموں میں جھک رہا ہے، جھک رہا ہے فلک بھی زمین بھی، ایسی چوکھٹ نہ دیکھی کہیں بھی، جس جگہ جبرائیل امی بھی، جس جگہ جبرائیل امی بھی اپنی گردن جھکائے ہوئے ہیں، جس جگہ جبرائیل امی بھی اپنی گردن جھکائے ہوئے ہیں۔ حضور بیدار ہوئے، جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ حضور نے فرمایا ہم غسل کرنا چاہتے ہیں، ابھی بندے کا باغ کھلنے بھی نہیں پائے تھے کہ رضوان جنت حوض کوثر کی 2 سرائیاں بھر کر نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر۔ حضور نے غسل کیا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت سراج الامت قاطع بدعت حامی سنت صحاب مدراج بحر ذخار علامہ ابن علامہ محقق ابن محقق مدقق ابن مدقق حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں جس پانی سے نبی کریم نے غسل کیا وہ پانی کہاں ہے؟ فرمایا اللہ نے فرشتوں سے فرمایا اس پانی کو سنبھال کر رکھو، میری جنت میں چھڑک دو تاکہ میری جنت کی رونق دوبالا ہو۔ پڑھیے اعلیٰ کا شیر، بچا جو تلووں کا ان کے دھواں، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، بچا جو تلووں کا ان کے دھواں، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی ادرن، وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بڑھ رہا تھا بالا، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے۔ نبی کریم نے لباس سے بھی تن فرمایا، جو لوگ مکہ معظمہ گئے حضرت نے جو فرمایا جہاں کعبہ کا پرنالہ گرتا ہے وہاں نیم دائرے کی شکل میں جگہ جس کو حتیم کعبہ کہا جاتا ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا تھا تو یہ حصہ کعبے میں شامل تھا، لیکن جب قریش نے کعبہ تعمیر کیا ان کے پاس مال حلال اتنا نہیں تھا، لہذا اتنا حصہ انہوں نے باہر نکال دیا۔ جہاں پر نالا گرتا ہے وہاں 2 نبیوں کے مزارات، حضرت آدم علیہ السلام 1، حضرت اسماعیل علیہ السلام 2، اور جہاں رکن یمانی ہے، حضور نے نبی کریم نے فرمایا رکن یمانی پر 70,000 فرشتے ان لوگوں کی دعا پر آمین کہتے ہیں جو طواف کرتے ہوئے وہاں دعا مانگتے۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان 77 نبیوں کی قبریں ہیں، حجر اسود اور آب زمزم کے درمیان 99 نبیوں کی قبریں ہیں، مطاف جہاں لوگ طواف کرتے ہیں 300 نبیوں کی قبریں ہیں۔ کتاب کا نام ہے انصار العیون فی سیرت الامین والمامون۔ وہاں حتیم کعبہ میں جبریل نے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ یہاں لیٹ جائیے، حضور لیٹ گئے۔ جبریل نے انگشت شہادت سے نخرے سے لے کر ناف تک اشارہ کیا، حضور کا سینہ کھل دیا، دل باہر نکال دیا۔ علماء کرام لکھا ہے کہ روح کا ہیڈ کوارٹر ہے انسان کا دل، اگر دل باہر آ جائے تو روح بھی
بولو باہر ہے. نبی کریم علیہ السلام کا دل باہر نکالا گیا، روح بھی باہر آ گئی. مسئلہ یہ ثابت ہوا میں اور آپ زندگی کے لیے روح کے محتاج ہیں، لیکن ہمارے نبی کریم زندگی کے لیے روح کے محتاج نہیں ہے، بلکہ روح ہمارے نبی کریم کی محتاج ہے. ایک بات بولو بھی میں اور آپ کھانے پانی کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں؟ بولو نہیں. لیکن بخاری شریف کی حدیث ہے حضور وصلی روزے رکھتے ہیں. روزہ رکھ لیا افطار نہیں کیا، اس پر پھر روزہ رکھ لیا، پھر افطار نہیں کیا، پھر روزہ رکھ لیا، اس کو وصلی روزے رکھتے ہیں. معلوم ہوا حضور زندگی کے لیے کھانے پینے کے بھی محتاج. میں اور آپ ہوا کے محتاج ہیں. ہوا میں ہوتی ہے آکسیجن، ہم جب تک آکسیجن نہ لیں زندہ رہ سکتے نہیں. یہی وجہ ہے کہ جو لوگ چاند میں گئے ہیں اپنے ساتھ آکسیجن کی تھیلیاں لے کر گئے ہیں. لیکن بولو حضور معراج کی رات چاند سے بھی اوپر گئے، کوئی آکسیجن کی تھیلی ساتھ لے کر گئے؟ تو معلوم ہوا ہمارا نبی ہوا کا بھی محتاج ہے. بولو نہیں. زمانہ بنتا ہے سورج کے انقلاب سے، دن اور رات مل جائے تو اسلامی اصطلاح میں ایک دن ہوتا ہے. 7 دن ہو جائیں تو ایک ہفتہ، 4 ہفتے ہو جائیں تو ایک مہینہ، 12 مہینے ہو جائیں تو ایک سال، 100 سال ہو جائے تو ایک. زمانہ بنتا ہے سورج کے انقلاب سے، لیکن ہمارے نبی کریم علیہ السلام معراج کی رات سورج سے بھی اوپر چلے گئے. معلوم ہوا ہمارے نبی کریم زندگی کے لیے زمانے کے بھی محتاج نہیں ہیں. بولو حضور زمانے کے بھی محتاج نہیں. میں اور آپ مکان کے محتاج ہیں. بارش ہو جاتی ہے، چوری کا خطرہ ہے، سردی ہے، گرمی، لیکن بولو حضور نبی کریم علیہ السلام جب عرش سے آگے گئے ہیں تو حضور نبی کریم لا مکان میں تھے، وہاں کوئی مکان کی ضرورت محسوس ہوئی؟ تو معلوم ہوا حضور زندگی کے لیے مکان کے بھی محتاج. نتیجہ یہ نکلا کہ حضور ان میں سے کسی چیز کے محتاج نہیں اور ہم محتاج ہیں، لہذا ہم میں سے کوئی بھی حضور کی مثل ہو سکتا. بڑی اعلیٰ درجے کا شعر. تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی. تو ہی سرور ہر دو سرا ہے شاہ، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ. تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم. حضور نبی کریم علیہ السلام کا دل جبریل نے نکالا باہر. سنو بھی ذرا غور، آپ سے سوال کرتا ہوں، جنہوں نے میری تقریر سنی ہے ان سے نہیں، جنہوں نے نہیں سنی ان سے. اللہ نے ہر انسان کو کتنی آنکھیں دی ہیں؟ بولو. جو بتا دے 100 روپے نام. کتاب کا نام ہے مسند الفردوس، یہ حدیث کی کتاب ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہر انسان کو اللہ نے 4 آنکھیں دی ہیں، 2 سر میں ہیں اور 2 دل میں. یہ دل کی آنکھیں نبیوں کی کھلی ہوتی ہیں یا ولیوں کی کھلی ہوتی ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام کا دل باہر نکالا، عرض کی یا رسول اللہ فیہ عینان تبصران، اس میں 2 آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں. وہ اذنان تسمعان، اس میں 2 کان ہیں جو سنتے ہیں. یہ جو دل کی آنکھیں ہیں یہ دور کی چیزوں کو دیکھتی ہیں. کتنی دور کی چیزوں کو دیکھتی ہیں؟ اللہ ارشاد فرمائے، ذرا غور فرمائے. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ. اے معبود تو فرش زمین پر بیٹھ کر ان فرشتوں کو دیکھ رہا ہے جو عرش کے ارد گرد جمع ہو کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں.
بھی فرش زمین پر بیٹھ کر عرش کے فرشتوں کو دیکھ سکتا، وہ گنبد خضرا میں بیٹھ کر ہم غلاموں کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ اور اے معبود جو تیرے دل میں آنکھیں ہیں، دل میں کان ہیں، یہ دور کی آوازوں کو بولو سنتے، سنو بھائی توجہ کیجیے، پہلے عرش کا فاصلہ سن لیجیے، عرش کتنی دور ہے۔ ایک آدمی تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو اور 500 سال تک گھوڑا متواتر دوڑتا رہے، درمیان میں سانس نہ لے، اتنے فاصلے پر پہلا آسمان، ایک آسمان کی موٹائی بھی اتنی ہے، 7 آسمان ہے، اوپر ہے جنت، جنت کے ہیں 100 درجے، ایک درجے سے دوسرے درجے کا فاصلہ بھی اتنا ہے، اوپر ہے سدرۃ المنتہا، پھر ہے 70,000 پردے، ایک پردے کی موٹائی بھی اتنی ہے، ایک پردے سے دوسرے پردے کا فاصلہ بھی اتنا، اس کے بعد اللہ کا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ 40 روز کے تھے، چاند سے باتیں کرتے تھے، ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا، بولو بھی زمین سے چاند کتنی دور ہے؟ 2.25 لاکھ میل، کتنا؟ 2.25 لاکھ۔ مدینہ کتنی دور ہے؟ 4,000۔ اگر اس افغانستان کے راستے سے جائیں تو تقریباً 4,000، اس سے بھی بلکہ تھوڑا ہی۔ غور کیجئے میرے دوستو، حضور نبی کریم کی عمر 40 روز کی ہے اور چاند آسمان کے نیچے ہے، اتنی دور سے چاند سے باتیں کر رہے ہیں، چاند آپ کی باتوں کو سنتا، آپ چاند کی باتوں کو سنتے ہیں۔ جو اللہ کا نبی 2.25 لاکھ میل سے چاند کی بات کو سن سکتا ہے، وہ گنبد خضرا میں بیٹھ کر فیصل آباد کے سنیوں کا درود و سلام بھی سن سکتا ہے۔ بس سنو بھی ذرا غور سے، نبی کریم علیہ السلام کا دل کس کے ہاتھ میں؟ بولو جبریل کے ہاتھ میں۔ بولو کس کے ہاتھ میں؟ جو لوگ کہتے ہیں ہم نبی کی مثل، وہاں کوئی بھائی ہسپتال کا تھیٹر تھا، بولو اوپن جگہ تھی، فضا تھی، جو کہتے ہیں ہم نبی کی مثل، ان سے کہو بھی ہم تمہارا بھی دل باہر نکالتے ہیں، اگر تم زندہ رہے تو ہم مان لیں گے کہ تم نبی کی مثل ہو، اور اگر تیسرے دن تیجے دی چادر بیچ گئی تو پھر سمجھ لو کہ تم نبی کی مثل۔ بولو نبی کریم کا دل سونے کے تھال میں رکھ کر آب زمزم کے ساتھ دھویا گیا، بولو کس کے ساتھ؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا، دھوئی تو وہ چیز آتی ہے جس میں میل ہو، نبی کریم کے دل میں میل کا تصور بھی پیدا نہیں ہو سکتا، کیوں دھویا گیا؟ بڑی پیاری وجہ، 2 وجہ سنو بھئی۔ نبی کریم کا دل آب زمزم کے ساتھ اس لیے دھویا گیا، آب زمزم نبی کے دل کے ساتھ لگ جائے، جب آب زمزم نبی کے دل کے ساتھ لگ جائے گا تو آب زمزم کا مرتبہ دنیا کے تمام پانیوں سے زیادہ ہو جائے گا۔ مسئلہ سن، سنو بھائی، کتاب کا نام ہے شفاء الغرام باخبار بلد الحرام۔ مسئلہ یاد رکھو، اگر کوئی حاجی یا عمرہ کرنے والا آب زمزم لائے، این لب بھر کر سر میں ڈالے، علامہ ابن حجر فرماتے ہیں وہ آدمی ساری عمر کبھی ذلیل نہیں ہوگا۔ آب زمزم کو دیکھنا عبادت ہے، مکہ معظمہ جاؤ تو آب زمزم کے کنویں میں جھانکو، حضور نے فرمایا جو آب زمزم کے کنویں میں جھانکے گا اللہ اس کی نظر کو تیز کر دے گا۔
دوسری وجہ یہ ہے کہ آب زمزم کے ساتھ نبی کریم کا دل دھویا گیا تاکہ نبی کریم کے دل کی برکت آب زمزم میں آ جائے، اور قیامت تک جتنے مسلمان مکہ معظمہ آب زمزم پیئے تو ان کو نبی کریم کے دل کی برکت حاصل ہو جائے۔ اچھا اب یہاں ایک اور اعتراض پیدا ہو، حرم لباس الحریر والذهب على ذکور امتی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا ریشمی لباس اور سونا میری امت کے مردوں پر حرام ہے، تو سونے کے تھال میں حضور کا دل کیوں دھویا گیا؟ اس کا تحقیقی جواب یہ کہ سونے کی حرمت نازل ہوئی ہے مدینے میں اور یہ کام ہوا ہے مکہ معظمہ میں، یہ نزول حرمت سے پہل۔ ایک بات، دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ فرشتوں نے کیا ہے، حضور نے سونا ایک وجہ سونے کے تھال میں کیوں دھویا گا؟ بڑی پیاری وجوہات۔ نبی کریم علیہ السلام کا دل سونے کے تھال میں رکھ کر دھویا گیا، لوہا، تانبا، پیتل، سلور اس کو زمین کھا جاتی ہے لیکن سونے کو زمین نہیں کھاتی۔ جس طرح سونے کو زمین نہیں کھاتی، نبی کریم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، جب اللہ کے نبی کی وفات ہو جائے تو زمین اللہ کے نبی کے جسم کو بھی نہیں کھاتی۔ ایک وجہ۔ دوسری وجہ، سونا جو ہے سونا اس کو زنگ نہیں لگتا، بولو اس کو زنگ نہیں لگتا، لوہے کو لگ جاتا ہے، پیتل کو لگ جاتا ہے، تانبے کو، سب کو، لیکن سونے کو زنگ، بولو۔ میرے دوستو اور بزرگوں، نبی کریم علیہ السلام کا دل سونے کے تھال میں دھویا گیا، اس لیے کہ جس طرح سونے کو زنگ نہیں لگتا اسی طرح نبی کے دل کو بھی گناہ کا زنگ نہیں لگتا۔ سنو کھبے بننے کی ہے دل۔ علامہ ذوالقرنین شریف میں لکھا کہ یہ جتھے دل ہے نا بالکل پچھلی طرف شیطان اپنی سونڈ پا کے تے دل چ وسوسہ پاوندا ہے، انسان گناہ کرتا ہے، لیکن نبی کریم دے اس مقام تے اللہ نے مہر لا دی جنہوں مہر نبوت آکھا جائے۔ جدوں ڈاک خانے والے مہر لا دینا تے او دا مطلب یہ ہوندا ہے جو ڈاک اس تھیلے تے انہوں کوئی باہر کڈ سکدا تے نہ کوئی نمی ڈاک او دے اندر داخل ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کو اس مقام پر مہر لگا دی جس کا مطلب یہ تھا اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت نبی کریم کے دل میں رکھی اس کو کوئی نکال نہیں سکتا اور باہر سے شیطان اس دل میں وسوسہ ڈال نہیں سکتا۔ اور دیکھیں سنو بھائی، سونا تمام دھاتوں سے قیمتی ہے، بولو سونا تمام دھاتوں سے قیمتی ہے، سب دھاتوں سے افضل ہے۔ اسی طرح ہمارے نبی کریم کائنات کے ذرے ذرے سے پڑھی اعلیٰ حضرت کے شعر پر تضمین، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سب کو صلی اللہ، سب سے زیادہ خدا کو محمد سے پیار، مہربان ان پہ ہے پاک پروردگار، وہ ہے محبوب حق، حق کے ہے رازدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا ہمارا نبی سب سے اولا، نبی سب سے بالا والا، میرے آقا ہے محبوب رب جلیل، وہ خدا کی عدالت میں سب کے وکیل ہے، وہی سب سے زیادہ حسین و جمیل، جس کی دو
ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی سب سے اولا سب سے بالا 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 جس کے قدموں میں جبریل آنکھیں ملے چاند سورج اشارے سے جس کے چلے جس کے آگے دیے کفر کے نہ جلیں بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی سب سے اولا سب سے بالا نبی کریم علیہ السلام کو اس کے بعد براق کے پاس لایا گیا جب براق پر سوار ہوں گے تو علامہ قرطبی لکھا ہے کہ براق نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا جبریل نے کہا ہے براق ان سے بڑھ کر کوئی ہستی تجھ پر سوار نہیں اس جبریل کے اس ارشاد سے معلوم ہوتا ہے اس براق پر پہلے بھی کوئی سوار ہوتا رہا ہے کتاب کا نام انسان العیون فی سیرت الامین والمامون یہ وہی براق ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے سوار ہو کر مکہ میں حضرت اسماعیل کو دیکھنے آیا کرتے تھے براق نے کہا ان کی بارگاہ میں میری ایک حاجت ہے وہ حاجت یہ ہے کہ قیامت کے روز یہ مجھے اپنی شفاعت میں شامل کر لیں بولو بھی براق نوری ہے یا خاکی ہے سب بولو براق نوری مخلوق ہے اس نے اللہ کی عطا سے نبی کریم کو حاجت روا سمجھا سنیوں بریلویوں ناد کرو اپنے مسلک معلوم اللہ کی عطا سے نبی کو حاجت روا سمجھنا یہ نوریوں کا طریقہ ہے ناریوں کا طریقہ نہیں ہے حضور براق کا سوال فرشتے ساتھ اور ان کے ہاتھوں میں نورانی شمع کیسا نور علی نور سما ہوا سنو بھائی کتاب کا نام ہے تفسیر ابن کثیر علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر جاتے تو ان کے چہرے پر نور کی بارش ہوتی تھی اسی لیے وہ اپنے چہرے پر نقاب ڈالتے تھے بغیر نقاب کے کوئی آپ کو دیکھ سکتا لیکن نبی کریم علیہ السلام نے رب کا دیدار کیا بولو حضور نے رب کا موسیٰ علیہ السلام نے رب کا دیدار نہیں کیا اس کے باوجود چہرے پر اتنا نور ہے کہ نقاب ڈالے رہتے اور کتاب کا نام ہے طبرانی اور عبداللہ ابن عباس فرماتے انہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم را ربہ مرتن بے بصرہی و مرتن بے فؤادہی ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے 2 مرتبہ اللہ کا دیدار کیا ایک مرتبہ دل کی آنکھ سے اور ایک مرتبہ سر کی آنکھ سے یہاں پر ایک اعتراض پیدا ہو گیا اہل علم حضرات توجہ فرمائیں علماء کرام توجہ فرمائیں بخاری شریف میں الفاظ ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ما فقط تو جہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ المعراج کہ میں نے معراج کی رات نبی کریم کے جسم کو گھوم پایا ہی نہیں میرے پاس ہی رہے اور تم کہہ رہے ہو کہ حضور نے اللہ کا دیدار کیا تو سنو بھی بڑے پیارے انداز سے اس کا جواب ہجرت جو ہوئی ہے حضور معراج جو ہوا ہے یہ ہجرت کے 8 سال پہلے ایک قول 11.5 سال پہلے دوسرا قول 12 سال پہلے تیسرا قول ان میں سے کسی قول کو بھی صحیح مان لیا جائے تو حضرت عائشہ معراج کے وقت ابھی پیدا ہوئی ہی نہیں جب وہ پیدا ہی نہیں ہوئی تو وہ ان کی حدیث کیسے درست ہو سکتی لیکن چلو 1 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں
مان لیتے ہیں کہ ان کے گھر میں نبی کریم موجود تھے، وہ فرماتی ہیں کہ میرے ہاں سے نبی گم نہیں ہوئے، میرے پاس رہے ہیں۔ اور عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں نبی کریم اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا دیدار کر رہے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہو گیا آنے بعد میں ہمارا نبی اللہ کی بارگاہ میں بھی موجود ہے اور حضرت عائشہ کے پاس بھی موجود ہے۔ اللہ یا رسول اللہ، سنو بھائی، نبی کریم علیہ السلام اس کے باوجود اپنے چہرے پر نقاب نہیں ڈالتے، حالانکہ بلا حجاب اللہ کا دیدار وجہ کیا؟ لم یظہر لنا تمام حسنہ لأنہ لو ظہر لنا تمام حسنہ لما اطاقت آیوننا رویا۔ علامہ ربانی فرماتے ہیں ہمارے نبی کریم کا سارا حسن اللہ نے ظاہر کیا ہی نہیں۔ اگر حضور کا حسن ظاہر کر دیا جائے تو کسی آنکھ میں طاقت نہیں تھی کہ ہمارے نبی کا دیدار۔ پڑھیے مولانا سرزا کا شعر، فرماتے ہیں نہ رہتی جو پردوں میں صورت کسی کی، نہ رہتی جو پردوں میں صورت کسی کی، نہ ہوتی کسی کو زیارت کسی کی، نہ ہوتی کسی کو زیارت کسی کی۔ حضور فرماتے ہیں چلتے چلتے ایک قبر ہے، حوالہ صحیح ابن حبان 1 اور تفسیر ابن کثیر 2، اس قبر سے کستوری سے بڑھ کر خوشبو آ رہی۔ جبریل نے کہا، نبی کریم نے فرمایا جبریل یہ قبر کس کی ہے اور یہ خوشبو کیوں آ رہی؟ یا رسول اللہ فرعون کی لڑکی کے سر میں کنگھی کرنے والی عورت تھی، اس کی قبر ہے اور خوشبو اس لیے آ رہی کہ اس کے سر میں کنگھی کر رہی تھی کہ کنگھی آج سے گر پڑی۔ بے ساختہ منہ سے نکلا یا اللہ تیرے نام ماننے والے برباد ہو جائیں۔ لڑکی کو شبہ ہوا شاید اس کا خدا میرے باپ فرعون کے علاوہ کوئی اور، وہ روتی ہوئی باپ کے پاس گئی کہ میرے سر میں کنگھی کرنے والی تو کسی اور ہی خدا کو مانتی۔ کہا بلاؤ اس کو، بلایا گیا، کس خدا کو مانتی ہے؟ جس نے تجھے پیدا کیا، مجھے پیدا کیا، آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں فرعون کے دربار کا طریقہ یہ تھا کہ جو اس کی خدائی کا منکر ہو جاتا یوں لٹا کر چاروں ہاتھوں پاؤں میں لمبی لمبی لوہے کی کیلیں آر پار کر کے زمین میں نصب کر دی۔ سن لینا آسان ہے، ذرا تصور کرو اگر چاروں ہاتھوں پاؤں میں لوہے کی لمبی کیلیں آر پار کر کے زمین میں نصب کر دی جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ پوچھا گیا اب بھی میری خدائی کا اقرار ہے یا انکار؟ اس نے کہا انکار۔ او ظالم مارو مارو مار مکاؤ تے کوئی عذر نہ پیش لیا۔ او جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں اس کی 3 لڑکیاں تھیں۔ فرعون نے حکم دیا بڑی لڑکی کو لا کر اس کی چھاتی پر ذبح کر دیا گیا۔ پوچھا انکار یا اقرار؟ کہا انکار۔ حکم دیا درمیانی لڑکی کو بھی لا کر ذبح کر دو، اس کو بھی ذبح کر دیا گیا۔ پوچھا اقرار یا انکار؟ کہا انکار۔ کہا شیرخوار بچی کو بھی لا کر اس کی چھاتی پر ذبح کر دو۔ دل میں خیال آیا میری وجہ سے ننھی سی جان ضائع ہو جائے گی، کیوں نہ میں ظاہری طور پر فرعون کی خدائی کا اقرار کر لوں۔ ابھی یہ خیال آنا تھا، اللہ نے
نے شیر خوار بچی کو بولنے کی قوت دی. اس نے کہا اے ماں تیرے پائے استقلال میں تزلزل واقعہ نہیں ہونا چاہیے. میری آنکھوں سے دیکھو اللہ تعالی ہمارے لیے جنت الفردوس سجا رہا ہے. یا رسول اللہ یہ اس کی قبر ہے اور اس کے صبر کا اجر اس کو یہ ملا ہے کہ اس کی قبر سے کستوری سے بڑھ کر خوشبو آ رہی ہے. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے بعد ہماری سواری ایک ایسے میدان میں گئی جہاں کثرت سے کھجوروں کے درخت تھے. بولو بھائی توجہ کیجیے. نبی کریم نے فرمایا کھجور انسان کی پھوپھی ہے. بولو کھجور انسان کی. بولو نا یارا. اور ثابت میں کرنا کیوں ڈر دو. کھجور انسان کی اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جب وجود تیار ہوا تو جو مٹی اتری ہے اس سے اللہ نے کھجور کو پیدا کیا ہے. مسئلہ یاد رکھو عورت کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہو اس کو کھجور کھلاؤ. بچہ پیدا ہو جائے سب سے پہلی غذا کھجور اس کے منہ میں دو. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بچہ حلیم ہوگا. حلیم کی معنی ہے بردبار جس میں قوت برداشت زیادہ ہو اور جس بچے میں قوت برداشت زیادہ ہو وہ عقل مند ہوتا ہے بیوقوف نہیں ہوتا. عرض کی یا رسول اللہ یہاں دو گانا ادا کیجئے. نبی کریم علیہ السلام نے 2 نفل پڑھے. جبریل یہ کون سی جگہ یا رسول اللہ؟ اس کا نام ہے یسرب. یہ آپ کی ہجرت گاہ ہے. آپ ہجرت فرما کرائیں گے اس کا نام ہوگا مدینہ طیبہ. مسئلہ یاد رکھو کتاب کا نام ہے مدارج النبوت. حضرت شیخ محقق جن کو روزانہ رات کے وقت نبی کریم کے دربار کی حاضری نصیب ہوتی وہ فرماتے ہیں اب مدینہ کو جو یسرب کہے اس پر توبہ لازم ہے فوراً توبہ کرے. اس لیے یسرب کے معنی ہیں بیماری والی جگہ اور حضور کے آنے سے تو وہاں کی خاک میں بھی شفا آ گئی. کتاب کا نام ہے البسا. لکھنے والے مولوی حمداللہ ڈاگائی دیوبندی. اس نے ابن تیمیہ کا عقیدہ لکھا ہے وَصَبْرُ إِلَى الزِّيَارَةِ النَّبَوِيَّةِ مَعْصِيَّةٌ. دیوبندیوں کا عقیدہ ہے نبی کریم کے مدینہ طیبہ کی طرف سفر کرنا یہ گناہ ہے. یہ ان کا عقیدہ ہے. اور ہمارے اعلیٰ فرماتے ہیں جب مدینے جاؤ شہر نظر آؤ تو سواری سے نیچے اتر جاؤ اور مدینے میں داخل ہو جاؤ تو اپنے پاؤں سے جوتا بھی اتارو کیونکہ یہ وہ جگہ ہے کہ حرم کی اعلیٰ فرماتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. اور عاشقوں کا مسلک یہ ہے المدینہ تو کلہ جنت الفردوس. مدینہ تو سارے کا سارا جنت الفردوس. مسئلہ یاد مدینے میں زمین کا ایک ٹکڑا ایسا ہے وہ کعبہ سے افضل ہے, مسجد اقصی سے افضل ہے, بیت العزت سے افضل ہے, بیت المعمور سے افضل ہے, 8 جنتوں سے افضل ہے, سدرۃ المنتہا سے افضل ہے, 70,000 نوری پردوں سے افضل ہے, بلکہ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے. وہ حضور کی قبر انور کا وہ حصہ جس کے ساتھ نبی کا جسم لگا ہوا ہے. دل کرتا پیا او وطن ویکھاں جتھے ماہی نے زندگی گزاری او حجرہ بھی عرش مولا ہے جتھے رب نے کتاب نبی کریم علیہ السلام فرماتے اس کے بعد ہماری سواری آگے گئی سرخ
ریت کا ٹیلا ہے. یہاں میں نے چند باتیں عرض کرنی بڑی توجہ سنی. مررت بقبر موسیٰ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ. میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا، دیکھا وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں اپنی قبر میں. بولو بھائی، حضور ہے عالم دنیا میں، موسیٰ علیہ السلام ہے عالم برزخ میں، منو مٹی درمیان میں. ہمارے نبی کریم علیہ السلام عالم دنیا میں رہ کر عالم برزخ والوں کو دیکھ رہے ہیں. جو اللہ کا نبی عالم دنیا میں رہ کر عالم برزخ والوں کو دیکھ سکتا ہے، وہ عالم برزخ میں جا کر دنیا والوں کو بھی دیکھ سکتا ہے. آئیے اس کی دلیل مشکاہ شریف سے سنیے. مسئلہ یاد رکھیے، میری اور آپ کی موت نکاح توڑ دیتی ہے، لیکن نبی کی موت نکاح توڑتی بولو نہیں. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب میرے حجرے میں نبی کریم کی قبر بنی تو میں بغیر پردے کی چلے جایا کرتی تھی کہ یہ میرے سر کے تاج ہیں، میرے خامد. اور جب صدیق اکبر کی قبر بنی تو بھی میں بغیر پردے کی چلے جایا کرتی کہ ایک میرا باپ ہے اور دوسرا میرا خامد. لیکن جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بنی ہے، اب میں اپنے آپ کو چادر سے لپیٹ کر پردہ کر کے جاتی ہوں کہ وہاں فاروق اعظم موجود ہیں. معلوم حضرت عائشہ کا عقیدہ ہے کہ فاروق اعظم منو مٹی کی نیچے لے کر اس کے باوجود وہ مجھے دیکھ رہے ہیں. جب نبی کے غلام قبر میں پڑے ہوئے عالم میں دنیا والوں کو دیکھ سکتے ہیں تو پھر نبی کا کیا کمال ہوگا. ایک بات، دوسری بات، نعرہ اس طرح مار دو جس طرح بڑے تھک گئے ہوں. سارے باہر والے بھی اندر والے بھی جوش میں نعرہ مار. ہاتھ کھڑا کر اللہ یا رسول اللہ یا رسول یا زندہ باد زندہ باد زندہ باد. سنو بھائی میرے دوستوں اور بزرگوں، دوسری بات حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں فاروق اعظم سے پردہ کرتی ہوں. سنو ذرا نکتے کی بات. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں پردہ کر کے جاتی ہوں کہ وہاں حضرت فاروق اعظم ہیں. میرے دوستو، حضرت عائشہ کا عقیدہ کہ فاروق اعظم زندہ اس لیے کہ پردہ زندوں سے کیا جاتا ہے، مردوں سے نہیں کیا جاتا. جس آقا کے غلام گینے جڑے مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں، مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں، وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں. پیچھے سنو ذرا غور سے، بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے. حضور مرض وفات میں نماز کا وقت ہوا تو بلال ابشی یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا. فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھو. حضرت عائشہ نے عرض کی انہ رجل رقیق القلب اذا قام مقام قام یستطیع ان یصلی بالناس یا رسول اللہ. میرے ابا جان تو بڑے نرم دل ہیں، جب وہ آپ کی امامت کا مصلی خالی دیکھیں گے وہ تو رونا شروع کر دیں. اس لیے کہ جد محبوب پیارے وچھڑنا تے کون روے مڑ توڑا. سب روگاں دا روگ محمد تے جس دا نام وچوڑا.